نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ مقام کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیتا ہے اور ہم بحیثیت مسلمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دینے کے پابند ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آپ کا اور اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، محمد رسول اللہ، یہ دو لفظ ہیں۔ ان دونوں لفظوں کو ہم ذرا پہلے سمجھ لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذات ہے یہ ہے محمد، یہ دادا کا دیا ہوا نام ہے، امی کا دیا ہوا نام احمد ہے۔ بچپن سے ہی آپ کو محمد کہا جاتا ہے، اور جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو رسول اللہ بنایا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ الگ چیز ہے اور محمد الگ چیز ہے۔ محمد ایک شخصیت ہے اور رسول اللہ ایک ٹائٹل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 40واں سال ہے، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کا تاج یا نبوت کا تاج پہنایا گیا تو یہ جو تاج پہنایا گیا ہے یہ وقتی تاج نہیں تھا، یہ کوئی وقتی عہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا عہدہ دیا گیا جس میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ کیوں خاتم النبیین بنایا ہے؟ اس لیے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اب یوں ہیں، یعنی اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب رسولوں کا دور گزر گیا، نبیوں کا دور گزر گیا، اب میں رسول ہوں۔ اور یہ رسالت آپ کی زندگی تک نہیں تھی، بلکہ دنیا کا جو آخری دن ہے اس وقت تک ہے۔ کیوں اس وقت تک ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں، اور اسی میں دشمنوں کا جب آپ پر مل کے اٹیک ہوتا ہے تو صحابہ کرام آپ کو بچاتے ہیں، مگر اس اٹیک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنا آپ دفاع کرتے ہیں تو ایک پیچھے گہرا کھڈ ہے، آپ اس میں گر جاتے ہیں، آپ پر یہاں تلوار بھی لگتی ہے، آپ نے خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، دشمن نے آپ پر وار کیا، لیکن وہ وار اس لوہے کو کاٹتا ہوا آپ کے گال پہ لگا، آپ زخمی ہوئے اور گر گئے۔ آپ کا گرنا تھا کہ دشمن نے ایک آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ، آپ شہید ہو گئے۔ اور یہ آواز سننا تھی کہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی، میدان جنگ میں مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی، اور پستی کا یہ عالم تھا کہ کسی صحابی نے یہ کہا اب اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ، چھوڑو لڑائی۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب جینے کا کیا فائدہ، خود بھی شہید ہو جاؤ۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، اب چھوڑو سب کچھ، واپس چلتے ہیں۔ یہ کیفیت بھی پیدا ہوئی میدان جنگ میں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میدان جنگ میں زندہ تھے، آپ کو اللہ نے بچایا تھا، دفاع صحابہ کرام نے کیا، جنگ ختم ہوئی، اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی علیہ السلام پر وحی اتاری کہ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، وما محمد الا رسول،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا ہے، لینا ہے، تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ تو جب تک ہے، لیکن آپ کو ہم نے بحیثیت رسول کے لینا ہے۔ وما محمد الا رسول، آپ صرف رسول ہیں۔ آگے آپ کو فرمایا گیا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، مسلمانوں یہ بتاؤ اگر اللہ کا رسول فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں ہم لڑیں گے، اور نہیں ہے تو اب دین کو قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب لڑائی چھوڑ دیجئے، اب واپس چلیے۔ بتاؤ کیا تم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کے بعد اس دین کو چھوڑ دو گے؟ پھر فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یاد رکھیے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھوڑ کے واپس پلٹ گیا وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بحیثیت رسول کے ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ آپ کی ذات جب تک ہے آپ کا دفاع مسلمانوں نے کرنا ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اب آپ کی رسالت کو قبول کر کے تا قیامت لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ آپ کو رسول اللہ سمجھیں۔ یہ میسج ہے اس آیت میں۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، کہ دو حیثیت سے آپ کو لیجئے، ایک ہے محمد، دوسرا ہے رسول اللہ۔ آپ 63 سال اس دنیا میں رہے، فوت ہو گئے، آپ فوت ہوئے، آپ کی قبر مبارک آپ کے اپنے کمرے میں ہی بنی ہے، آپ کی قبر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 63 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اب اس کے بعد آپ ہمارے لیے تا قیامت ایک رسول ہیں۔ جب ہم آپ کو رسول سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو زور رسول اللہ پر ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اس پر ہمارا زور ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول ہونا کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں انگریزی زبان میں جس طرح کہتے ہیں میسنجر، نمائندے کو، یعنی ایک پیغام آپ کسی کو دیں، وہ پیغام لے کے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیں، اس کو کہتے ہیں رسول۔ عربی زبان میں اس کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام رسول اللہ کو دیا، اور یہ اس لیے دیا کہ اس امت تک یہ پیغام پہنچائے، اس کو ہم نے ماننا ہے۔ یہ جب ہم مانیں گے تو صحیح معنوں میں رسول کو ماننا کہ آپ جب بھی کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام ملتا ہے اور آپ اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا رسول جو ہے وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیغام کو بندوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے کہ بندے تو پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کا پیغام کس تک پہنچے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے، انہی کے اندر سے ایک رسول کا انتخاب کیا، اور ہر دور میں کیا۔ آخری رسول کا جو انتخاب کیا وہ انسانوں میں سے کیا، اور یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا۔ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا۔ تو انہی میں سے مراد کیا؟ انسانوں میں سے۔ تو یہ رسول آئے، انہوں نے ہمیں جو کچھ دیا اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کیا کچھ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب رسول کو رسول مانتے ہیں تو یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، حق ہے۔ یہ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول سچا ہوا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امین ہوا کرتا ہے، جو کچھ اس کو دے دیا جاتا ہے اس میں کبھی خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے اس کو پہنچانے میں کبھی خیانت نہیں کی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو جو کچھ کہا گیا آپ نے ویسا ہی کہا، سچ ہی کہا۔ یہ دو چیزیں
امین اور صادق، یہ ہم تسلیم کریں گے تب جا کے ہم قرآن کو مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کو پہلے تسلیم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے ہم قرآن کو مانیں گے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، تو اس سے یہی پوچھا جائے میاں قرآن کو تم کیسے مانتے ہو، کس نے دیا یہ قرآن؟ تو لازماً اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے دیا، آپ پر ہی اترا ہے، آپ نے یہ امت کو دیا ہے، تو رسول کو پہلے ماننا پڑتا ہے اور قرآن کو بعد میں ماننا پڑتا ہے۔ تو قرآن کو جب ہم مانتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو آپ سے پہلے آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے چچا، یہ سب اللہ کا نام لیا کرتے تھے، مانتے تھے اللہ کو۔ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ابو لہب کو، جو آپ کے چچا ہے، جو سید خاندان کا ہے، اس کو جب آپ نے دعوت دی تو وہ نہیں مانتا، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ یہ جو گستاخی اس نے کی ہے، رسول کا احترام نہیں کیا، عزت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو اسی چچا کو اطلاع ملتی ہے، اور جو لونڈی آ کے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس لونڈی کو کہتا ہے کہ تم خوشخبری سنانے پہ آزاد ہو جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ اس دور میں ایک لونڈی کا آزاد کرنا بہت بڑی قیمت کو ایسے ہی دوسرے کو دے دینا تھا، اس نے آزاد کر۔ یہ چچا ہے ابو لہب، جو بھتیجے کی پیدائش کے دن پیدائش کی خبر سنتے اتنی خوشی مناتا ہے کہ کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اور یہی چچا ہے جب یہی بھتیجا 40 سال کا ہو کے وہی کو ریسیو کرنے کے بعد صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو جمع کرتا ہے تو یہی کہتا ہے تم نے اقرار کیا ہے کہ میں سچا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، محمد تم ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ میں تم میں کیسا ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ جب سے تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے ہمارا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ تم ہمیشہ سچی بات کرتے رہے۔ ان کا اگر سچی بات ایسی ہے تو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ کہ بالکل مانیں گے، جو تم کہو گے مانیں گے۔ وہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں مگر کسی اور خدا کا نہ ہونا اس کو ہم نہیں مانتے۔ لا الہ کا انہوں نے کہا ہم اس کو تو نہیں مانتے، لا الہ کو نہیں مانتے، اور اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ بس اتنی بات کہنا تھی کہ وہ مشتعل ہو گئے اور آپ کو برا بھلا کہا، اور ان میں سب سے آگے آپ کا چچا تھا۔ یہ وہ چچا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تو خوشیاں مناتا ہے، اور 40 سال کے بعد ایک توحید کی بات کی جاتی ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، کسی کے آگے اپنے سر کو، ماتھے کو نہیں جھکانا۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ لفظ کہتا ہے پبلکلی سب کے سامنے۔ غیر کہتے تو اور بات تھی، مگر اپنا جب کہے تو دعوت کا کام بڑا متاثر ہوتا ہے۔ یہ جی گھر کے لوگ تو اس کے مخالف ہیں اور یہ دوسروں کو دعوت دیے پھرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کے افراد اس مشن کے ساتھ ہوں جو رسول لے کے چلتا ہے، مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو تھے ان کا جو مشن تھا بیٹے نے ساتھ نہیں دیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ لوط علیہ السلام تھے، ان کا جو مشن تھا ان کے ساتھ ان کی بیوی نہیں لگی، اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، آپ نے اپنے مشن کو شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 چچا نہیں لگے، ایک ابو لہب اور ایک ابو طالب۔ ابو لہب نے تو بڑا گستاخانہ معاملہ کیا اور آپ کی بڑی توہین کی،
محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، اللہ نے برداشت نہیں کی، اس کا فیصلہ اتار دیا کہ میں اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کروں۔ آپ پڑھیے سورۃ تبت کو، اس میں یہ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا نہ مال اس کو کام آ سکا اور جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آئے۔ یہ کمائی میں اس کی اولاد بھی تھی، کمائی میں اس کا پیسہ بھی تھا، وہ بھی کام نہ آ سکی۔ کس طرح کام نہ آئی؟ اس نے یہ جو گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، تو وہ اولاد بھی باپ کے کہنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالف، اور مخالفت یوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں رسول ہوں۔ رسالت کے دعوے سے پہلے ہی آپ نے اپنی دو بیٹیوں ام کلثوم اور رقیہ کی شادیاں اپنے چچا کے دو بیٹوں سے کر دی تھی، عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے دو بیٹے تھے۔ اس شخص کا خون کھولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے جب تک کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ یہ نہ کہو کہ رکھو اپنی بیٹیاں اپنے پاس۔ یہ اذیتیں ہیں جو رسول کو اپنے مشن میں برداشت کرنا پڑی۔ یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، اور ان دونوں نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منہ پہ کہا آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھیے۔ اس نے صرف بس اتنے لفظ کہے، لیکن جو دوسرا ہے عتبہ، اس نے جو لفظ کہے وہ بڑے گستاخانہ تھے۔ اس نے بھی باپ بڑا بیٹا تھا، اس نے بھی باپ جیسا لہجہ اختیار کیا اور بڑا برا ولا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باپ کو جا کے دونوں بیٹے کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ صورت اتار کے یہ منظر اس کو دکھائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ دنیا میں تو اس طرح پھرتا ہے، ابو لہب بنا پھرتا ہے، اس کا چہرہ لہب کی طرح تھا، لہب کہتا ہے شعلے، سرخ رنگ، چہرہ اس کا ایسے تھا، شعلے کی طرح تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بندہ شعلہ تو بنا پھرتا ہے، مگر اس کو ہم نے عنقریب جہنم کی شعلوں والی آگ میں جھونکنا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ خاندان پورے کا پورا مخالفت کر رہا ہے، آپ کی گستاخی کر رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ جہاں کہیں بھی مکہ کے کسی بازار میں جاتے ہیں، کسی سالانہ میلے پہ دعوت دے رہے ہیں، پیچھے سے آپ کو ایک آدمی پتھر مار رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، مگر وہ پیچھے سے پتھر مارتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے اس نے جواب دیا کہ یہ آپ کا چچا ہے، یہی ابو لہب ہے۔ اتنی مخالفت میں پیش تھی، اور بیوی کا عالم یہ تھا، ام جمیل اس کو کہتے ہیں، بیوی کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں پیش تھی۔ اس نے بھی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کی اذیت کے ہر سامان اکٹھے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں وہ بڑی لذت محسوس کرتی تھی۔ آپ گھر سے باہر نکلتے صبح تو راہ میں کانٹے بچھے، اور کبھی نکلتے تو گڑھا کھودا ہوا ہے، یہ اس عورت کا کام تھا۔ اور پھر ادھر رسول اللہ کو بھی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے ہیں کچھ دن کہ کانٹے نہیں بچھائے گئے، گڑھا نہیں کھودا گیا۔ آپ کے علم میں تھا کہ یہ کام چچی کے ہیں، مگر آپ معلوم کرتے ہیں کہ چچی کو خیریت ہے، پتہ چلا بیمار ہے، آپ اس کی عادت کو جاتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں چچی جان خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، رشتہ داری آپ نے نبھائی ہے، انہوں نے اپنی عداوت نبھائی ہے، مگر آپ نے رشتہ داری نبھائی۔
تو وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو دور دور سے جنگلوں میں جا کے لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لے آتی تھی، اور ان میں کانٹے ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیتی تھی۔ یہ ساری کی ساری فیملی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین میں، آپ کو بے عزت کرنے میں، آپ کی مخالفت کرنے میں پیش تھی، اور آپ کا انکار کرتی تھی۔ بنیاد کیا تھی؟ کہ لا الہ